بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البرہان اسلامک میڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین ذی وقار، آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان کیسے گزاریں، حدیث پاک کی روشنی میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن یہ فضیلت ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ آج کی ویڈیو دراصل اسی موضوع پر بنائی گئی ہے تاکہ ہم یہ اس بات کا تجزیہ کریں کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے اور پھر یہ فضیلت حاصل کیسے ہو سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ۔ فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے، جب رمضان تشریف لاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے مضبوطی سے بند کر دیے جاتے ہیں، ان پر تالا لگ جاتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطان جو ہیں، شیاطین جو ہیں، چاہے وہ من الجنت والناس، انسانوں کے ہوں یا جنوں کے ہوں، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی اتنی شان والا رمضان کہ جس میں اللہ کی رحمتیں برسنا شروع کر دیتی ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات، بے پایا رحمت جو ہے وہ اس مہینے میں برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کتنی رحمت! ایک روایت میں آتا ہے، مشکات شریف صفحہ نمبر 174 پر حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الجنت تزخرف لرمضان من رأس الحول الى حول، کہ جنت ایک سال کے سرے سے لے کر دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ پورا سال جنت کی آرائش کی جاتی ہے، تزئین کی جاتی ہے، جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانَ حبت ریح تحت العرش من ورق الجنت علی الحور العین، تو جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے سے جنت کے پتوں میں سے گزرنے والی ایک ہوا چلتی ہے۔ پورا سال جنت سجائی جاتی ہے، اور جب پہلا دن آتا ہے، پہلا روزہ آتا ہے، اول یوم رمضان آتا ہے، تو جنت میں عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے پتے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور حور العین جو ہے وہ اللہ سے یہ دعا کرنے لگ جاتی ہیں کہ اے اللہ، اپنے جو نیک بندے ہیں، جو روزہ دار ہیں، جو صائم ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ہمارا نکاح کر دے تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہمارے ساتھ آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ یعنی اس روایت میں یہ بتایا گیا کہ رمضان اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، جس میں پورا سال جنت کو اہتمام کے ساتھ آمد رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے، اور ان کے لیے اللہ کی رحمت برستی ہے، اور ان کے لیے جنت کی حوریں تک تمنا کرتی ہیں کہ اللہ، یہ لوگ ہمارے زواج بنے، یہ ہمارے شوہر بنے، اور یہ ہم سے آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ یہ تو رمضان پاک کی فضیلت ہے، رمضان المبارک کی عظمت ہے، رمضان المبارک کے مناقب ہیں۔ اب اس کو کیسے گزارا جائے، یہ مرحلہ بڑا اہم ہے۔ تو عزیزان ذی وقار، رمضان کو گزارنے کے لیے ہمیں کچھ اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ رمضان کی سب سے بڑی عبادت رمضان المبارک کا روزہ ہے، اور جس روزے کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے رمضان کے روزے کو
تو ساری زندگی بھی روزے رکھے جائیں تو ساری زندگی کے روزے اس ایک روزے کا کفارہ نہیں بن سکتے جس روزے کو بلا عذر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی عظمت ہے اس روزے کی۔ سارا سال روزے رکھے جائیں، سارا سال نفلی روزے رکھے جائیں، لیکن رمضان کے اس روزے کو جس کو بلا عذر چھوڑا تھا وہ اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی تو عبادت روزہ ہے، اور اس روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور اپنے گناہوں کے محاسبے کی نیت سے، اپنے نفس کے محاسبے کی نیت سے رکھا، اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سارے گناہ اس کے دھو دیے جائیں گے۔ تو یہ رمضان المبارک کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزہ رمضان کفارہ عصیان ہے، تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو اس سے پہلے ہو گئے، لیکن شرط یہ ہے کہ حالت ایمان اور اپنے نفس کے محاسبے کی نیت سے، اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے یہ روزے رکھے جائیں۔ دوسری بڑی عبادت رمضان کی وہ قیام رمضان ہے، جس کو تراویح بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کی راتوں کا قیام ایمان اور محاسبے کی نیت سے کیا، اللہ اس کے بھی پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو دو باتیں ہوگی، ایک رمضان المبارک کا روزہ، دوسرا اس کی راتوں کا قیام، تیسری بات تہجد، نماز تہجد، اس کا اہتمام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی۔ اگر اس پورے مہینے کا تہجد شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ ادا کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی، تہجد ایک نفلی عبادت ہے، تو اس کا ثواب فرض کے برابر عطا فرمائیں گے، تو اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ایقظ الرجل اہلہ من اللیل فصلی او صلی رکعتین جمیعا کتب فی الذاکرین والذاکرات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص رات کو جاگے اور پھر وہ اپنی بیوی کو بھی جگائے، اپنی اہلیہ کو بھی جگائے، پھر وہ دونوں مل کر یا وہ اکیلا 2 رکعتیں پڑھ لے تو وہ ذاکرین میں شامل ہو جائے گا، جس طرح کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، فرمایا میری امت میں سے سب سے شرف والے لوگ، اچھے لوگ وہ ہیں جو حامل قرآن ہیں اور اصحاب اللیل، اور رات کو جاگنے والے، تہجد کا اہتمام کرنے والے۔ تو تیسری بات جو میں نے عرض کی وہ تہجد، نمبر 1 روزہ، نمبر 2 قیام اللیل، یہ تراویح، تیسری تہجد کی نماز، اور چوتھی بڑا ہی ایمان افروز عمل، بڑا ہی امید افزا عمل، کون سا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو جو تعلیم فرمایا، بڑے پیارے انداز سے فرمایا یا اماں، اے میرے چچا، الا اعطیک، کیا میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں، کیا میں تمہیں کچھ نہ دوں، الا امنحک، کیا میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں، الا اخبرک، کیا میں تمہیں ایک بات کی خبر نہ دوں، الا افعل بک 10 خصال، کیا میں تمہیں 10 باتیں نہ بتاؤں؟ اور آگے آپ نے کیا بات بتائی، کون سا عمل بتایا، کیا عطا فرمایا، کیا دیا؟ وہ صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ التسبیح ہے۔
اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہوتی ہے، اور 4 رکعتوں میں اس کا عدد اور اس کا میزان 300 بنتا ہے، تو اس کا پڑھنا بڑی برکت کا سبب۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب انہیں تعلیم فرمایا تو فرمایا کہ اے میرے چچا، ان استطعت ان تصلیھا فی کل یوم مرۃ فافعل، فإن لم تفعل ففی کل جمعۃ مرۃ، فإن لم تفعل ففی کل شہر مرۃ، فإن لم تفعل ففی کل سنۃ مرۃ۔ اس طرح اور بھی بہت ارشاد فرمایا کہ میرے چچا اگر ہو سکے تو ہر روز پڑھو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو ہر سال میں 1 بار پڑھو، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو ساری عمر میں 1 مرتبہ پڑھ۔ تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اذا انت فعلت ذلک، میرے چچا اگر آپ یہ نماز پڑھیں گے صلاۃ التسبیح تو کیا ہوگا؟ غفر اللہ لک ذنبک اولہ وآخرہ، اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، قدیمہ وحدیثہ، خطاہ وعمدہ، نئے اور پرانے، جان بوجھ کر کیے ہوئے یا غلطی سے کیے ہوئے، صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے خواہ بڑے، سرہ و علانیتہ، چاہے وہ چھپ کر کیے یا اعلانیہ کیے، جہارن کیے، سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا اگر آپ اس نماز کا اہتمام کریں گے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی فضیلت ارشاد فرمائی۔ اب ایک اور عمل، اور وہ تلاوت قرآن پاک۔ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ رمضان تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہے، یعنی خدا کی رحمت اور قرآن جو اتنی بڑی رحمت ہے، جو کتاب رحمت ہے، اس کتاب کے نزول کے لیے جس مہینے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے انتخاب فرمایا وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو قرآن پاک کا اس میں اہتمام کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کو خوب غور و فکر اور سمجھ کر پڑھا جائے، ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھا جائے، تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، اور پھر دل پر اور طبیعت پر ایک سکون وارد ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کو بھی اس مہینے میں اپنا ایک انسب معمول بنایا جائے، پھر صدقات و خیرات ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، اسی طرح ذکر اذکار کا اہتمام کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رمضان المبارک کا احترام کیا جائے، رمضان المبارک کا ادب کیا جائے، رمضان اور ایسے اعمال کہ جو قرآن رمضان المبارک کی عظمت کے منافی ہوں ان سے مکمل طور پر احتراز کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک ایسا ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔